وہ افندی بلڈرز آئی تھی جاب کے لیے۔ آپ کو مجھ سے قریبی تعلق بنانا ہوگا۔ مینیجر نے اسے للچائی ہوس بھری نظروں سے دیکھتے ہوئے کہا۔ مجھے جاب نہیں چاہیے، وہ کہہ کر جانے لگی تو مینیجر نے اس کا بازو پکڑ لیا۔ چھوڑو میرا ہاتھ، وہ گھبرا کر کچھ بولتی جب کمپنی کے CEO ارمان افندی کو اندر داخل ہوتا دیکھ کر چپ ہو گئی۔ 1 سال پہلے وہ ارمان افندی سے الگ ہو گئی تھی۔ مینیجر فوراً بولا، سر یہ خود مجھ سے دوستی کرنا چاہتی تھی۔ مینیجر کی بات پر ارمان افندی دھاڑا، تم جیسی گھٹیا لڑکی اپنے فائدے کے لیے کچھ بھی کر سکتی ہے۔ اس کے سخت لہجے پر بسمہ روتے ہوئے باہر نکل گئی۔ 1 ہفتے بعد ارمان کو پتہ چلا بسمہ بے قصور تھی۔ ارمان کو نہ پتہ چلتا اگر وہ اس دن خود اپنے کانوں سے مینیجر کو اپنے دوست کے ساتھ باتیں کرتے نہ سن لیتا۔ اس کا دوست اسے شرم دلانے کی کوشش کر رہا تھا کہ اس نے ایک بے قصور لڑکی کو بدنام کر کے وہاں سے نکلوا دیا، جبکہ مینیجر ابھی بھی شرمندہ ہونے کے بجائے ڈٹائی کا مظاہرہ کر رہا تھا۔ یار وہ حسین اتنی تھی، اوپر سے حالات کی ستائی ہوئی۔ مجھے لگا ایک تیر سے 2 شکار ہو جائیں گے۔ تب ہی دھاڑ سے دروازہ کھلا تھا اور ارمان اندر آیا تھا۔ اس نے زوردار تھپڑ مینیجر کے منہ پر مارا تھا اور اسے نکال دیا تھا اور خود وہ گھر چلا گیا تھا، مگر سکون اس کی زندگی سے جیسے غائب ہو چکا تھا۔ زندگی تو اس کی پہلے بھی الجھنوں کا شکار ہی رہی تھی، مگر اب تو اسے اپنی سانسیں بھی خود پر بھاری ہوتی محسوس ہو رہی تھیں۔ آخرکار اس نے ایک فیصلہ کیا تھا اور وہ گاڑی کی چابی اٹھاتا گھر سے نکل آیا تھا۔ جانا تو وہ کہیں اور چاہتا تھا، مگر اس کی گاڑی کسی اور ہی کے دروازے پر جا کر رک گئی تھی۔ دستک دینے کے بعد وہ انتظار کرنے لگا تھا۔ تھوڑی دیر بعد دروازہ کھلا تھا۔ ارمان کو دیکھ کر ٹھٹکی تھی۔ جی سر، بتائیں میں کیا مدد کر سکتی ہوں آپ کی؟ وہ اسپاٹ لہجے میں بولی تھی۔ سدرا، مجھے آپ سے بات کرنی ہے، کیا میں اندر آ سکتا ہوں؟ سدرا نے سائڈ پر ہو کر اسے راستہ دیا تھا۔ مجھے بسمہ کے بارے میں آپ سے بات کرنی ہے، وہ بیٹھتے ہی بولا تھا۔ اور سدرا جانتی تھی ایک دن وہ ضرور آئے گا۔ مجھے یقین تھا آپ آئیں گے، 1 سال ہو گیا مجھے آپ کا انتظار کرتے ہوئے۔ کیا مطلب ہے؟ وہ چونکا تھا۔ ظاہر ہے جب کسی بے گناہ کے ساتھ آپ ظلم کریں گے تو آپ سکون کے ساتھ تو نہیں رہ سکتے، اور اپنی بے سکونی کے بعد سکون تلاش کرنے جب نکلیں گے تو وہ آپ کو یہیں سے ملے گا۔ سدرا اس پر طنز کے تیر برسانے لگی تھی۔ پلیز سدرا، مجھے سب سچ جاننا ہے۔ ایسی کون سی بات ہے جو میں نہیں جانتا؟ مجھے لگتا ہے کہ کچھ ہے جو مجھ سے چھپایا جا رہا ہے۔ اب کیا سچ جاننا ہے آپ نے؟ سب کچھ تو آپ کو پتہ ہے۔ وہ نہ چاہتے ہوئے بھی غصہ کر گئی تھی۔ مجھے کچھ بھی پتہ نہیں ہے، میں جاننا چاہتا ہوں اس روز کیا ہوا تھا۔ پلیز سدرا، میری زندگی کا سوال ہے۔ بسمہ نے مجھ سے وعدہ لیا تھا کہ میں اس روز ہوئی کوئی بات آپ کے سامنے نہ کروں، مگر میں نے اس سے وعدہ کیا نہیں تھا کیونکہ میں نے خود سے وعدہ کیا تھا کہ میں ساری زندگی اسے روتے ہوئے نہیں دیکھ سکتی، اور حالت تو مجھے آپ کی بھی چوگیوں والی لگ رہی ہے۔ وہ غور سے اسے دیکھتے ہوئے بولی تھی، جس کی ظاہری حالت پہلے سے یکسر مختلف تھی۔ یہ وہ تو نہیں تھا جس پر یونیورسٹی کی ہر لڑکی مرتی تھی۔ بڑھی ہوئی شیو اور ملگجا سا حلیہ، اور ارمان افندی سر جھکائے ماضی کے دریچوں میں بہت دور بھٹک رہا تھا۔ ارمان افندی اور بسمہ دانیال دونوں ایک ہی یونیورسٹی میں ایک ہی کلاس میں پڑھتے تھے۔ ارمان افندی شہر کے جانے مانے بزنس مین عرفان افندی کا اکلوتا صاحبزادہ تھا۔ روپے پیسے کی ریل پیل تھی، وہ بلا کا حسین تھا۔ پوری یونیورسٹی کی لڑکیاں اس پر مرتی تھیں، یہاں تک کہ لڑکے بھی اس کی شخصیت سے مرعوب تھے، مگر کوئی بھی اس سے بات کرنے کی ہمت نہیں رکھتا تھا۔ اس کی شخصیت ہی ایسی تھی، مگر جب بھی کوئی شخص اس سے ایک دفعہ بات کر لیتا تو وہ اس کی شخصیت کا پہلے سے بھی بڑھ کر اسیر ہو جاتا تھا۔ وہ دکھنے میں بھی خوبصورت تھا، اس سے کہیں گنا وہ دل کا بھی خوبصورت تھا۔ شہر کی سب سے مہنگی یونیورسٹی میں پڑھتا تھا اور پڑھائی میں بھی وہ بہت ذہین تھا۔ یہی وجہ تھی کہ وہ اپنے اساتذہ کا بھی آنکھوں کا تارا تھا۔ دوسری طرف بسمہ ایک مڈل کلاس فیملی سے تعلق رکھتی تھی۔ اس کے بابا ایک اسکول میں سرکاری ٹیچر تھے، مگر کچھ سال پہلے ان کا انتقال ہو گیا تھا۔ بسمہ کی ماں زرینہ بیگم گھر میں کپڑے سلائی کر کے اپنا گزر بسر کرتی تھیں اور کچھ شوہر کی پینشن آ جاتی تھی۔ زرینہ بیگم قناعت پسند عورت تھیں، انہوں نے یہی صفت اپنی بیٹی میں بھی کوٹ کوٹ کر بھری تھی۔ یہی وجہ تھی کہ کم پیسوں میں بھی ان کا گزر اچھا ہو جاتا تھا۔ بسمہ بچپن سے ہی ہمیشہ ہر کلاس میں فرسٹ پوزیشن لیتی آئی تھی۔ کالج میں اس نے ٹاپ کیا تھا، یہی وجہ تھی کہ اسے ہر یونیورسٹی اسکالرشپ دینے کو تیار تھی۔
شہر کی سب سے بڑی یونیورسٹی نے بسما کو اسکالرشپ پر فری میں ایڈمیشن دیا تھا۔ بسما ایک سادہ طرز کی زندگی گزارتی تھی، اس کے حلیے سے سادگی جھلکتی تھی، نہ کہ غربت۔ وہ جب پہلے دن یونیورسٹی آئی تو باقی اسٹوڈنٹس کی طرح پہلے دن وہ نروس بالکل بھی نہیں تھی، بلکہ وہ بہت بااعتماد تھی۔ تمام اساتذہ نے بہت فخر سے اس کا تعارف کروایا تھا کہ بسما دانیال کو اسکالرشپ پر یونیورسٹی نے خود اپروچ کر کے ایڈمیشن دیا ہے اور بسما دانیال اس یونیورسٹی کا فخر بنے گی انشاءاللہ۔ چند ہی دنوں میں اپنی ذہانت کے بل بوتے پر وہ اپنے تمام اساتذہ کی نظروں میں آ گئی تھی۔ سدرا کلاس کی CR تھی، اس کے ساتھ پہلے دن ہی بسما کی اچھی خاصی دوستی ہو گئی تھی۔ سدرا کا کزن عادل بھی اس کلاس میں پڑھتا تھا اور سدرا، بسما اور عادل کا ایک بہت اچھا گروپ بن گیا تھا۔ وہ تینوں جہاں بھی پائے جاتے تھے ایک ساتھ پائے جاتے تھے۔ پوری کلاس کی لڑکیاں جو ارمان کو امپریس کرنے میں ایڑی چوٹی کا زور لگا رہی تھیں، وہیں بسما نے اس کی طرف آنکھ اٹھا کر بھی نہیں دیکھا تھا، اور مرد کی فطرت ہے جو لڑکی اس کو گھاس نہیں ڈالتی وہ اسی کے پیچھے ہی پاگل ہوتا ہے۔ ارمان کے ساتھ بھی یہی ہوا تھا۔ اپنے ارد گرد آرٹیفیشل میک اپ کی تہوں کے نیچے چھپے ہوئے چہروں سے اکتائے ہوئے ارمان افندی نے شاید زندگی میں پہلی بار اتنی سادگی میں بھلا کا حسن دیکھا تھا۔ اس کی نظریں بسما پر جاتیں تو واپس پلٹنا بھول جاتی تھیں۔ کلاس میں سب کو ہی ارمان کی پسندیدگی کا اندازہ ہو گیا تھا۔ سدرا تو بسما کا مذاق اڑاتی تھی اور وہ اسے ڈانٹ کر چپ کروا دیتی تھی۔ مڈ کے ایگزامز ہو رہے تھے، تیاری کے لیے ٹیچرز نے کلاس میں 4 بچوں کا گروپ بنا دیا تھا اور عادل، سدرا، بسما اور ارمان ایک ہی گروپ میں آئے تھے۔ اس طرح باقی بھی ہر گروپ میں 4 بچے تھے اور ارمان کی تو جیسے دلی مراد بھر آئی تھی۔ اسائنمنٹ بناتے بناتے ارمان اور بسما ایک دوسرے سے محبت کرنے لگے۔ ان کو پتہ ہی نہیں چلا تھا۔ بسما جو اس کو ایک امیر باپ کی بگڑی ہوئی مغرور اولاد سمجھتی تھی، وہ ارمان کے ساتھ وقت گزار کر اس سے بہت امپریس تھی۔ بسما اپنے اور اس کے درمیان دولت کو فرق محسوس کرتی تھی، مگر ارمان کو اس سے فرق نہیں پڑتا تھا، اور پھر وہ محبت کی راہوں پر چلتے ہوئے اتنی دور نکل آئی کہ واپسی کا اس کے پاس بھی راستہ ہی نہیں بچا تھا۔ اب بسما اور ارمان ہر وقت ایک دوسرے کے ساتھ پائے جاتے تھے۔ ان کا ایک دوسرے کے بنا ایک پل بھی نہیں گزرتا تھا۔ ارمان کی ایک عادت تھی، وہ بسما کے ساتھ کسی دوسرے تیسرے کو برداشت نہیں کر سکتا تھا، یہاں تک کہ اس کی دوست سدرا کو بھی نہیں۔ عادل کو برداشت کرنا تو اس کے بس میں تھا ہی نہیں۔ وہ اکثر جب کہیں تینوں بیٹھے ہوتے تو ارمان ہاتھ پکڑ کر بسما کا اسے کہیں دور لے جاتا تھا۔ سدرا اور عادل بعد میں بسما کا مذاق اڑاتے تھے، اس پر وہ ان کو گھور کر رہ جاتی تھی۔ یونیورسٹی کے 4 سال کیسے گزر گئے پتہ ہی نہیں چلا تھا۔ سب کے فیوچر پلان تھے اور اس دن سب لوگ ہی بیٹھ کر اپنا اپنا فیوچر ڈسکس کر رہے تھے۔ سدرا نے اپنا خود کا کاروبار کرنا تھا، جبکہ عادل کے پاس ایک گولڈن اپرچونٹی پہلے سے موجود تھی۔ اس نے باہر آسٹریلیا میں ایک کمپنی میں اپلائی کیا ہوا تھا اور وہاں سے اسے مثبت جواب بھی مل گیا تھا۔ اس کی جیسے ہی ڈگری کمپلیٹ ہوتی وہ سیدھا آسٹریلیا جانے والا تھا اور اس کے لیے بہت ایکسائٹڈ بھی تھا۔ بسما کا بھی خواب تھا کہ وہ کسی باہر کی کمپنی میں جا کر کام کرے، مگر ظاہر ہے وہ اپنی ماں کو چھوڑ کر یہاں اکیلی نہیں جا سکتی تھی۔ اس نے اپنا خواب سب کے ساتھ ڈسکس کیا تھا اور اپنی مجبوری بھی۔ تو کیا ہو گیا ہے بسما، اس میں کون سی بڑی بات ہے، بعد میں آنٹی کو وہیں بلا لینا۔ بلکہ ایسا کرو، تم اپنے کاغذات مجھے دو، میں تمہارے ویزا وغیرہ کے لیے اپلائی کرتا ہوں۔ اگر تمہارا خواب ہے تو اپنا خواب ضرور پورا کرو، مجھے یقین ہے آنٹی کو بالکل مسئلہ نہیں ہوگا۔ عادل اسے جیسے زبردستی آسٹریلیا بھیجنا چاہتا تھا، جب ارمان کو یہ بات بالکل اچھی نہیں لگی تھی، جبکہ نہیں، پاکستان میں رہ کر بھی بسما بہت کچھ کر سکتی ہے۔ اپنا ملک چھوڑ کر جانے کی کیا ضرورت ہے؟ سب لوگوں نے اپنا اپنا فیوچر بتایا تھا، مگر ارمان نے نہیں بتایا تھا۔ ارمان، آپ نے نہیں بتایا اپنا فیوچر پلان؟ سدرا نے پوچھا تھا۔ میرا فیوچر پلان مجھے بتانے کی ضرورت ہی نہیں ہے، آپ لوگوں کو پتہ تو ہے، میں تو صرف بسما سے شادی کرنے والا ہوں۔ وہ بسما کی طرف دیکھتا محبت سے بولا تھا۔ اس کی بات پر سب نے کہا لگایا تھا، جبکہ بسما کا چہرہ سرخ ہوا تھا۔ بسما نے ارمان کے بارے میں اپنی ماں کو بتایا تھا، 1-2 بار ارمان کے گھر بھی گیا تھا۔ بسما کی ماں کو تو اعتراض نہیں تھا، مگر ارمان کے بابا کو اعتراض تھا، اور بہت زیادہ اعتراض تھا۔ انہوں نے تو سنتے ہی ہنگامہ کر دیا تھا۔ وہ اپنے دوست کی بیٹی امامیہ سے ارمان کا رشتہ کرنا چاہتے تھے، جو کینیڈا سے پڑھ کر چند دن پہلے ہی پاکستان آئی تھی، اور اب اس کا باپ اس کی شادی کرنے کی خواہش مند تھا۔ اس بابت انہوں نے ارمان کے بابا سے بات کی تھی اور انہوں نے تو اس کا رشتہ بھی پکا کر دیا تھا، جبکہ ارمان نے صاف انکار کر دیا تھا۔
کہ وہ امامیہ سے شادی نہیں کرے گا۔ امامیہ اس دن ارمان سے ملنے آئی تھی۔ کیا میں وجہ پوچھ سکتی ہوں؟ تم مجھ سے شادی کرنے سے انکار کیوں کر رہے ہو؟ کیا کمی ہے مجھ میں؟ وہ تون لہجے میں بولی تھی۔ ایسا نہیں ہے امامیہ، تم میں کوئی کمی نہیں ہے، مگر میں کسی اور کو پسند کرتا ہوں۔ کون ہے وہ؟ میں اس سے ملنا چاہتی ہوں۔ کیا کر لو گی مل کر؟ میں دیکھنا چاہتی ہوں کون ہے وہ خوش نصیب جس پر ارمان افندی کی نظر ٹھہری ہے۔ اور ارمان سے غلطی یہ ہوئی تھی کہ وہ آخری پیپر والے دن اس کو ساتھ لے گیا تھا اور اسے بسمہ سے ملوایا تھا۔ بسمہ کے ساتھ ہی عادل اور سدرا بھی تھے۔ آپ سب سے مل کر بہت خوشی ہوئی، خاص کر بسمہ تم سے مل کر۔ میں بھی حیران تھی، ارمان افندی مجھے چھوڑ کر کس ہیرے سے شادی کرنے والا ہے، مگر تم واقعی اس لائق ہو، تمہارے لیے کسی بھی لڑکی کو ٹھکرایا جا سکتا ہے۔ اور بسمہ حیرت سے کبھی ارمان کو دیکھتی تو کبھی اس کے ساتھ کھڑی اس جدید ماڈرن لباس میں ملبوس لڑکی کو۔ چلو مل لیا تمہیں، اب جاؤ تم، ہمارا آخری دن ہے۔ میں اور بسمہ آج لنچ باہر کریں گے۔ کیا مطلب ہے آپ دونوں لنچ کریں گے؟ ہم نہیں ساتھ جانے والے؟ سدرا نے حیرت سے پوچھا تھا۔ بالکل بھی نہیں، تم دونوں اپنی جگہ کسی اور جگہ جاؤ، میں تو نہیں لے کر جا رہا۔ تم چلو اب وہ بسمہ کو کھینچتا گاڑی میں بٹھاتا لے کر جا چکا تھا۔ سدرا تو سر جھٹکتی مسکراتی ہوئی اپنی گاڑی کی طرف بڑھ گئی تھی، جبکہ امامیہ اور عادل کھڑے رہ گئے تھے۔ عادل کی نظروں نے بہت دور تک بسمہ اور ارمان کا تعاقب کیا تھا اور یہ بات امامیہ نے نوٹس کی تھی۔ امامیہ تو خود ہی پیچھے ہو گئی تھی، مگر ارمان کے بابا عرفان افندی نے صاف جواب دے دیا تھا کہ وہ ایک مڈل کلاس لڑکی کو کبھی اپنی بہو بنا کر اپنی ناک نہیں کٹوا سکتے۔ ارمان نے لاکھ جتن کر لیے تھے وہ باپ کو منانے کے، مگر وہ نہیں مانے تھے۔ ارمان افندی جو دن رات بسمہ کے لیے اپنے باپ کو منانے کی کوشش کر رہا تھا، اس دن بسمہ کا ایک فون آیا تھا اور ارمان افندی کی جیسے زندگی تہس نہس ہو گئی تھی۔ بسمہ نے کہا تھا کہ وہ ارمان کے بجائے عادل سے شادی کر رہی ہے، وہ اس کے ساتھ آسٹریلیا جائے گی، اپنا فیوچر برائٹ کرے گی۔ وہ ہواؤں میں اڑنا چاہتی ہے، نہ کہ ارمان افندی کے ساتھ شادی کر کے زنجیروں میں قید ہو کر زندگی گزارنا چاہتی ہے۔ ارمان کے پیروں تلے سے زمین نکل گئی تھی۔ بسمہ ایسا کیسے کر سکتی تھی؟ مگر اس نے کر دیا تھا، اور اس شک کی تصدیق امامیہ نے کر دی تھی۔ اس نے آ کر عادل کے بھیجے ہوئے اسکرین شاٹس دکھائے تھے، جس میں عادل اور بسمہ اپنی زندگی کو پلان کر رہے تھے۔ بسمہ نے ارمان سے جان چھڑانے کی باتیں بھی کی ہوئی تھیں۔ اس کے بعد ارمان کے پاس کچھ نہیں بچتا تھا، مگر ایک آخری آپشن کے طور پر وہ بسمہ کے گھر آیا تھا۔ وہاں پر تالا لگا ہوا تھا، شاید وہ آسٹریلیا جا چکی تھی۔ کتنی جلدی اس نے سب کچھ بھلا دیا تھا۔ ارمان کے لیے بسمہ کو بھولنا بہت مشکل تھا۔ وہ بلایا پھرتا تھا، اسے پاگل پن کے دورے پڑنے لگے تھے، اور پھر اس کے بابا نے اسے لندن بھیج دیا تھا۔ ارمان نے بہت مشکل سے خود کو سنبھالا تھا۔ 6 ماہ تک اس کا سائیکیٹرسٹ کے پاس علاج بھی چلتا رہا تھا۔ 3 ماہ پہلے ہی وہ پاکستان واپس آیا تھا۔ اس نے افندی بلڈرز کے نام پر ایک اپنی نئی کمپنی کھولی تھی، اور اس میں اس دن بسمہ جاب کے لیے آئی تھی۔ وہ ایک نئی کمپنی تھی۔ بسمہ کو اندازہ نہیں تھا کہ یہ اس کے ارمان کی کمپنی ہوگی، ورنہ وہ کبھی نہ آتی۔ اور ارمان حیران تھا، وہ آسٹریلیا جا چکی تھی، پھر یہاں کیا کر رہی تھی؟ اس طرح کے بہت سارے سوال تھے جو پوچھنے آج وہ سدرا کے پاس آیا تھا، مگر سدرا ہنوز خاموش تھی۔ خاموش کیوں ہو سدرا؟ پلیز میری بات کا جواب دو۔ جب وہ کافی دیر تک کچھ نہ بولی تو بالآخر وہ جھنجھلایا تھا۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہی میں کہاں سے شروع کروں، وہ آہستہ سے بولی تھی۔ شروع سے، جہاں سے مجھے علم نہیں ہے، وہ بے چینی سے بولا تھا۔ اگر اس وقت آپ اس پر اعتبار کر لیتے تو آج آپ دونوں اس حالت میں نہ ہوتے۔ اس نے خود کال کر کے مجھے ریجیکٹ کیا تھا، مجھے انکار کیا تھا، وہ جھنجھلایا تھا۔ مگر آپ وجہ تو جانتے، اس کے گھر تو آتے۔ میں اس کے گھر گیا تھا، وہ گھر پر نہیں تھی۔ شاید وہ آسٹریلیا جا چکی تھی، وہ مایوسی سے بولا تھا۔ آسٹریلیا نہیں گئی تھی ارمان، وہ آسٹریلیا کبھی گئی ہی نہیں۔ اس کا آسٹریلیا کبھی پلان میں تھا ہی نہیں۔ جس دن آپ نے کہا تھا کہ اپنے ملک میں رہ کر کام کرو، اس دن سے اس نے اپنی وہ خواہش اپنے اندر ہی ختم کر دی تھی۔ آپ کا کہا اس کے لیے حرف آخر ہوتا تھا، وہ ضبط سے بولی تھی۔ تو پھر اس نے مجھے انکار کیوں کیا؟ وہ کال ریکارڈ آج بھی میرے پاس ہے، میں نے 1000 بار سنی ہے۔ تو کیا آپ نے اس کے لہجے میں لڑکھڑاہٹ محسوس نہیں کی ہوگی؟ اس کا خوف آپ محسوس نہ کر سکے؟ پلیز مجھے حقیقت بتاؤ سدرا، میں تم سے حقیقت جاننے آیا ہوں۔ 1 سال بعد آپ آئے ہیں میرے پاس، کیا طنز کے تیر ہی برساتی رہو گی یا مجھے کچھ بتاؤ گی بھی؟ غلطی صرف آپ سے ایک ہی ہوئی تھی کہ آپ نے امامیہ کو اس دن بسمہ سے ملوا دیا، اور آپ کے جانے کے بعد میں وہاں سے چلی گئی تھی، مگر امامیہ اور عادل وہیں کھڑے رہ گئے تھے۔
وہیں پر امامیہ اور عادل نے کھچڑی پکائی تھی۔ امامیہ نے عادل کو ایک موٹی اور بھاری رقم دی تھی، جس کے بدلے میں عادل نے وہ سب کیا تھا۔ آپ کے بابا نے بسما کے گھر پر گنڈے بھیجے تھے۔ ان گنڈوں نے نہ صرف اس کے گھر کا سامان توڑا بلکہ بسما پر اور بسما کی ماں پر تشدد بھی کیا تھا، ان کو ڈرایا دھمکایا تھا۔ آپ کے بابا نے فون کالز کر کے بسما کو آپ سے دور ہونے کا بولا تھا، اور یہیں پر بس نہیں ہوئی تھی۔ چند دن بعد پھر سے گنڈے آئے تھے، اور ان گنڈوں کے ساتھ میرا کزن عادل بھی تھا، اور آپ کی وہ سو کالڈ دوست امامیہ بھی تھیں۔ بسما کے موبائل سے وہ چیٹ امامیہ نے عادل سے کی تھی، اور وہ اسکرین شاٹس آپ کو بھیجے تھے۔ آپ کے بابا نے اس کو اتنا تنگ کیا تھا، بسما کی ماں کے سر پر گن رکھی تھی، اور اس کے سامنے اس نے آپ کو فون کیا تھا۔ اگر آپ محسوس کرتے تو اس کے لہجے کی لڑکھڑاہٹ سے آپ کو پتہ چل جاتا کہ اس پر اس وقت کیا بیت رہی ہے، مگر آپ نے اس ایک فون کال کو ہی سب کچھ مان لیا۔ میں نے بہت دفعہ بعد میں بسما کو فون کیا تھا۔ اس کا فون، اس کی سم امامیہ نے توڑ دی تھی۔ محلے والوں کے سامنے وہ لوگوں کو اتنا بے عزت کر چکے تھے کہ بسما کو وہ محلہ چھوڑ کر وہاں سے جانا پڑا تھا۔ بسما نے گھر کا سامان بیچ کر اپنی ماں کے علاج پر لگا دیا تھا، کیونکہ اس کے بعد بسما کی ماں ہارٹ پیشنٹ بن گئی تھی۔ کسی بھی کمپنی میں وہ جاب کے لیے جاتی تو امامیہ اور آپ کے بابا اسے کسی بھی کمپنی میں نوکری کرنے نہیں دے رہے تھے۔ بسما جو ہماری یونیورسٹی کا چمکتا ستارہ تھی، اس کو چند ظالم لوگوں نے اپنی درندگی کی بھیڑ چڑھا دیا۔ ارمان افندی، آپ کچھ بھی نہیں کر سکے، نہ میں کچھ کر سکی۔ بڑی خوددار ہے بسما، اس نے مجھ سے مدد بھی نہیں لی۔ شروع کے چند دن وہ میرے ساتھ رہی تھی، مگر اس کے بعد وہ ایک پسماندہ علاقے میں کرائے پر گھر لے کر رہ رہی ہے۔ اس نے لوگوں کے گھروں کے کام تک کیے ہیں اپنا اور اپنی ماں کا پیٹ پالنے کے لیے، مگر اس نے ہمت نہیں ہاری۔ جب اسے ہر جگہ سے مایوسی کا سامنا ہوا تو اس نے بالآخر ایک فیکٹری میں مزدوری کرنی شروع کر دی تھی۔ ابھی اسے کسی دوست کے ذریعے پتہ چلا تھا کہ یہاں پر ایک نئی کمپنی بنی ہے جہاں پر امپلائیز کی ضرورت ہے۔ اسے نہیں پتا تھا کہ وہ کمپنی آپ کی ہے، ورنہ وہاں کبھی نہ جاتی۔ اور وہاں پر بھی اس کے ساتھ کیا ہوا؟ شاید اللہ تعالیٰ نے اس کے حصے میں ابھی بہت ساری مصیبتیں لکھی ہوئی ہیں۔ 2 دن پہلے میں اس سے مل کر آئی ہوں، اس نے مجھے بتایا ہے سب کچھ، اور آپ کا رویہ بھی بتایا۔ آپ نے تو اس سے بڑی کوئی گری پڑی چیز سمجھ لیا۔ ارمان صاحب، جو پیسے کے لیے کچھ بھی کر سکتی ہے۔ آپ کو شرم نہ آئی وہ الفاظ بولتے ہوئے؟ آپ کے ان الفاظ نے اس کو کتنی اذیت پہنچائی ہوگی۔ سدرا کی آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے۔ مجھے ملنا ہے اس سے، وہ بے چینی سے بولا۔ کیا کر لیں گے آپ اس سے مل کر؟ کیا آپ میں ہمت ہے اس کا سامنا کرنے کی؟ سدرا پلیز میرا امتحان اور مت لو، مجھے اس کا پتہ بتاؤ۔ مجھے اس سے ملنا ہے۔ تبھی سدرا کا فون بجا تھا۔ بسما کی کال تھی۔ بڑی لمبی عمر ہے میری دوست کی، ویسے بھی کہتے ہیں مصیبتوں کے مارے ہوئے لوگوں کی عمر لمبی ہی ہوتی ہے۔ وہ کال ریسیو کرتی فون کان سے لگا گئی تھی، مگر بسما کی روتی آواز سے وہ بے چین ہو رہی تھی۔ کیا ہوا بسما، کیوں رو رہی ہو؟ اور جو اسے خبر ملی تھی، سدرا بے چینی سے اٹھ کر کھڑی ہو گئی تھی۔ اچھا ٹھیک ہے، تم فکر نہیں کرو، میں آ رہی ہوں۔ کیا ہوا ہے؟ فون کٹ گیا تھا، وہ بے چینی سے بولا تھا۔ بسما کی ماما کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے، وہ اسے ہاسپٹل لے کر گئی ہے۔ ان کو پھر سے اٹیک ہوا ہے شاید۔ مجھے جانا ہوگا۔ سدرا پلیز مجھے بھی ساتھ لے کے جاؤ۔ اچھا ٹھیک ہے، آپ آ جائیں، میری گاڑی پر چلتے ہیں۔ ارمان نے اسے آفر کی تھی اور سدرا نے اس کی آفر قبول کر لی تھی۔ اس وقت اس کے پاس کوئی چارہ بھی نہیں تھا، اور بسما کی ماما کی طبیعت بہت خراب تھی۔ سدرا نے یہی سوچا تھا کہ چلو ارمان کی وجہ سے ان کو اچھا ٹریٹمنٹ مل جائے گا، اور ہوا بھی ایسا ہی تھا۔ ارمان نے وہاں پہنچتے ہی سب سے پہلے فون کر کے اپنے کسی دوست کو بسما کی ماما کے لیے پروٹوکول کا آرڈر دیا تھا، اور ان کے اخراجات بھی اپنی طرف سے پے کرنے کو بولا تھا کہ بسما کو پیسوں کے لیے تنگ نہ کیا جائے۔ وہ جیسے ہی ہسپتال پہنچے، بسما سدرا کے گلے لگ کر رونے لگی تھی، کیونکہ ڈاکٹر نے مایوسی ہی دکھائی تھی۔ انہوں نے بسما سے کہہ دیا تھا کہ ان کی ماما کو دوا کے بجائے دعا کی ضرورت ہے۔ وہ اپنی جتنی کوشش کر سکتے تھے انہوں نے کی ہے، مگر اب زندگی موت تو اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ اور بسما نے رو رو کر برا حال کر لیا تھا۔ ہمت کرو، انشاءاللہ آنٹی ٹھیک ہو جائیں گی۔ مجھے نہیں لگتا، ماما کی حالت بہت خراب تھی، اور پھر تیسرا اٹیک ہے۔ اگر اب بھی ان کی طبیعت نہ سنبھلی تو پھر شاید۔ بسما پھر سے رو دی تھی، اور تبھی اس کی نظر ارمان پر پڑی تھی۔ اس نے سدرا کو حیرت سے دیکھا اور ارمان سے منہ موڑ لیا تھا، اور ارمان میں بھی ہمت نہیں تھی اس سے کوئی بھی بات کر سکتا۔ وہ ان سے ذرا فاصلے پر جا کر کھڑا ہو گیا تھا۔ اس کے بعد ارمان نے ڈاکٹر سے بات کی تھی۔ ڈاکٹر نے ان کو فوراً سرجری کا بولا تھا۔ ارمان نے ڈاکٹر کو کہا تھا کہ جو بھی ممکن ہے آپ کریں۔ آپریشن کی تیاری ہو گئی تھی، مگر آپریشن سے پہلے ہی بسما کی ماما دم توڑ گئی تھیں۔
بسمہ پر تو قیامت کی گھڑی تھی۔ ارمان نے سارے انتظامات کیے تھے اور ان کی آخری رسومات بھی ارمان نے ہی ادا کی تھیں۔ بسمہ تو بار بار بے ہوش ہو رہی تھی۔ سدرا اسے ہسپتال لے آئی تھی، اس کی ڈرپس لگی تھیں۔ بمشکل سدرا اسے واپس گھر لے کر آئی تھی کہ وہ اپنی ماں کا آخری دیدار تو کر لے۔ تدفین کے بعد سدرا نے بسمہ کو کہا تھا کہ وہ اس کے ساتھ اس کے گھر چلے، مگر بسمہ نے انکار کر دیا تھا۔ سدرا اس کے ساتھ ہی رکی رہی تھی۔ کلخانی کے بعد جب سب لوگ جا چکے تھے، سدرا بھی اپنے گھر چلی گئی تھی کیونکہ اس کا بھی اپنا کام تھا، اس نے آفس جانا تھا۔ ارمان اس کے بعد بسمہ کو نظر نہیں آیا تھا، مگر سدرا نے اسے اس دن ہوئی ساری گفتگو بتا دی تھی اور یہ بھی بتایا تھا کہ ارمان شاید اس سے معافی مانگنا چاہتا ہے، مگر وہ تو ارمان کا نام بھی سننا نہیں پسند کرتی تھی۔ بسمہ ماں کے کمرے میں فرش پر بیٹھی گھٹنوں میں سر دیے خاموش آنسو بہا رہی تھی۔ جب ارمان جو 3 دن سے وہیں پر تھا مگر بسمہ کے سامنے نہیں آ رہا تھا، سدرا کے جاتے ہی وہ اس کے کمرے میں اس کے پاس آیا تھا اور اسے چند فٹ کی دوری پر بیٹھ گیا تھا۔ کیا کرنے آئے ہیں آپ یہاں؟ دیکھو میں تمہارے آگے ہاتھ جوڑتی ہوں، تم لوگوں نے جتنا میرا نقصان کرنا تھا کر دیا، مجھ سے میرا گھر چھین لیا، میری ماں چھین لی، میری عزت، میری قابلیت، میرا سب کچھ تو چھین چکے ہو اور میرے پاس کچھ بھی نہیں بچا، خدا کے لیے چلے جاؤ۔ وہ روتے ہوئے اس کے سامنے ہاتھ جوڑ گئی تھی۔ ارمان سر جھکائے اس کے سامنے بیٹھا تھا۔ بسمہ وہ ایک غلط فہمی تھی اور اس غلط فہمی نے میرا سب کچھ اجاڑ دیا ہے، وہ درمیان میں بولی تھی۔ غلطی آپ کی نہیں، غلطی میری ہے، میں نے اپنی اوقات سے باہر آ کر محبت کر لی اور ایسے انسان سے محبت کی جس کا باپ خود کو انسان نہیں خدا سمجھتا ہے، جو دوسروں کی تقدیریں لکھتا ہے، اور دیکھو میری تقدیر تمہارے باپ نے بدل دی۔ ارمان تمہارے باپ نے مجھ سے میری ماں چھین لی، میری ماں اس صدمے سے کبھی نکل ہی نہیں سکی، میری ماں نے ہمیشہ کنات کی زندگی گزاری تھی، محلے میں سب لوگ عزت کی نگاہ سے میری ماں کو دیکھتے تھے۔ اس کے بعد کیا ہوا؟ لوگ ہم پر تھو تھو کر رہے تھے۔ پہلا اٹیک میری ماں کو اس دن آیا تھا جس دن تمہارے باپ نے گنڈے بھیجے تھے ہمارے گھر۔ تم اس کا مطلب سمجھ سکتے ہو؟ 2 شریف عورتوں کے گھر گنڈوں کا آنا اور ان نامحرم مردوں نے ہمیں بالوں سے پکڑ پکڑ کر گھسیٹا تھا۔ کیا تم اس اذیت کا احساس کر سکتے ہو؟ وہ شدت سے رو رہی تھی۔ بسمہ پلیز، ارمان نے تڑپ کر اس کے منہ پر ہاتھ رکھ کر اسے خاموش کروا دیا تھا۔ مجھ میں ہمت نہیں ہے مزید کچھ سننے کی، مگر جس نے تمہارے ساتھ یہ سب کیا ہے میں سب سے بدلہ لوں گا۔ تو کیا اپنے باپ سے بدلہ لو گے؟ ہاں میں اپنے باپ سے بھی بدلہ لوں گا بسمہ، میں اپنے کیے پر بہت شرمندہ ہوں، مجھے صرف ایک دفعہ معاف کر دو۔ وہ اس کے سامنے دونوں ہاتھ جوڑ گیا تھا۔ میرے پاس تمہارے لیے معافی نہیں ہے، میرے پاس تمہارے لیے صرف نفرت ہے، صرف نفرت اور بے تحاشا نفرت، اس کے علاوہ میں تمہارے لیے کچھ نہیں کر سکتی۔ بسمہ کے پاس زندگی میں جتنی جمع پونجی تھی ماں کے علاج پر وہ لگا چکی تھی۔ کرایہ دار آ کر اس سے کرایہ مانگ رہے تھے، اس نے اپنا موبائل بیچا تھا اور کرایہ ادا کر دیا تھا، اور اس کے بعد اس نے اپنا سامان باندھا اور وہاں سے چلی گئی تھی، مگر اب ارمان اس سے بھلا کیسے غافل رہ سکتا تھا؟ بسمہ اس سے جتنا بھی چھپ لیتی وہ اس کا پیچھا چھوڑنے والا نہیں تھا۔ ارمان نے ڈھونڈ ڈھونڈ کر ہر اس باپ کے بھیجے گنڈے کو دبوچا تھا، ان کا مار مار کر برا حال کر دیا تھا۔ باپ سے تو اس نے بات ہی کرنی چھوڑ دی تھی۔ 1 مہینہ ہو گیا اس نے اپنے باپ کو شکل تک نہیں دکھائی تھی، اور امامیہ کے ساتھ تو وہ اپنا حساب بعد میں کرنے والا تھا، مگر پہلے اسے بسمہ کو اپنے لیے منانا تھا۔ سدرا نے بسمہ کو ایک نوکری کا بتایا تھا۔ بسمہ جانا تو نہیں چاہتی تھی، مگر سدرا کے اکسانے پر وہ چلی گئی تھی اور وہاں سے نوکری مل گئی، اچھی تنخواہ تھی، تو اس دن وہ بہت خوش بھی تھی۔ اس نے ایک کمرہ کرائے پر لے لیا تھا، وہاں سب لڑکیاں رہتی تھیں، وہیں لڑکیوں کے ساتھ وہ بھی ایک کمرے میں رہنے لگی تھی۔ بسمہ نے سدرا کو ارمان کو کچھ بتانے سے منع کیا تھا، مگر بسمہ وہ تمہارے بارے میں ایک ایک چیز جانتا ہے، میں اسے کچھ بھی نہ بتاؤں تو اب وہ تمہارے پیچھے سائے کی طرح ہے، میری مانو تو اسے معاف کر دو، اس کی اتنی بڑی غلطی نہیں ہے۔ غلطی تو میری بھی نہیں تھی، اسے مجھ پر اعتبار کرنا چاہیے تھا بسمہ، وہ تمہارے پیچھے آیا تھا مگر تم اسے نہیں ملی، میں نہیں ملی تو مجھے ڈھونڈ لیتا، ڈھونڈنے سے تو خدا بھی مل جاتا ہے، ایک دفعہ جاننے کی کوشش تو کرتا۔ اس نے سب کچھ سچ جان لیا، اب میرے پاس اس کے لیے کچھ نہیں بچا اور مجھے اب اس کے بارے میں بات ہی نہیں کرنی، تم بھی اس کا نام مت لیا کرو میرے سامنے، مجھے اس سے نفرت ہے، بس بات ختم۔ تمہیں اس سے نفرت ہے یا محبت، مجھ سے یہ بات بڑھ کر کوئی نہیں جانتا شاید، لیکن چھوڑو اب یہ معاملات وہ خود ہی دیکھے گا، مجھے یقین ہے وہ تمہیں منا لے گا۔ محبت میں بڑی طاقت ہوتی ہے، وہ شوق ہوئی تھی۔ بھاڑ میں جائے تمہارا ارمان اور تم بھی، وہ بولتی فون بند کر چکی تھی۔
اور ایسا ہی ہوا تھا۔ ارمان ہر وقت اس کے ارد گرد رہتا تھا۔ جب وہ آفس سے آتی تو اس کے آفس کے باہر ہی سے ملتا تھا، اور جب وہ گھر آتی تو وہ اس کے پیچھے اس کے گھر تک آ جاتا تھا۔ بسمہ اس کی طرف دیکھتی بھی نہیں تھی، مگر وہ جہاں جاتی تھی ارمان اس کے پیچھے ہوتا تھا۔ اس دن اتوار تھا۔ ارمان اپنی گاڑی میں اس کی بلڈنگ کے سامنے کھڑا تھا۔ شدید گرمی تھی اور پاگلوں کی طرح گاڑی کے باہر گاڑی سے ٹیک لگائے کھڑا تھا۔ بسمہ بار بار کھڑکی میں آ کر اسے دیکھ رہی تھی۔ وہ گرمی برداشت نہیں کر سکتا تھا اور پچھلے 1 گھنٹے سے وہ اتنی گرمی میں کھڑا تھا۔ اگر مر گیا تو اس کی موت کی بھی ذمہ داری میری ہوگی۔ وہ جھنجھلاتے ہوئے باہر آئی۔ تمہارے ساتھ مسئلہ کیا ہے؟ چھوڑ کیوں نہیں دیتے میرا پیچھا؟ وہ اس کے سر پر جا کر چلائی تھی۔ میں نے کیا کیا ہے اب؟ وہ حیران ہوا تھا۔ پبلک پلیس پر کھڑا ہوں، تمہارے گھر تو نہیں آیا، تو تمہیں مسئلہ نہیں ہونا چاہیے۔ ارمان منہ پھلائے بولا تھا۔ تم میرا پیچھا کیوں نہیں چھوڑ دیتے؟ جو میرے بس میں نہیں ہے وہ مت کہو۔ تم مجھ سے نفرت کرتی ہو، تم اپنی نفرت نبھاؤ، اور میں اپنی محبت نبھاتا ہوں یہاں گرمی میں کھڑے ہو کر۔ تو تم اپنے گھر تو آنے کی اجازت نہیں دیتی ہو، تو کیا کروں؟ وہ اسے غصیلی نظروں سے دیکھتی واپس آ گئی تھی، اور ارمان کے دل میں نہ جانے کیا آئی کہ وہ بھی اس کے پیچھے آ گیا تھا، اور اب وہ اس کے گھر کے لاؤنج میں اس کے سامنے سر جھکائے بیٹھا تھا۔ اب بول بھی چکو، کیا کہنا ہے؟ مگر یہ آج لاسٹ وارننگ ہے تمہارے پاس۔ آج کے بعد مجھے تمہاری شکل نظر نہ آئے، ورنہ میں خود کو ختم کر لوں گی، وہ قطعی لہجے میں بولی تھی۔ کیا اتنی ہی نفرت کرنے لگی ہو؟ وہ حیرت سے اس کو دیکھتے ہوئے بولا تھا۔ مجھے تم سے نفرت نہیں ہے، نفرت مجھے خود سے ہوتی ہے۔ میں نے کیوں تمہارے ساتھ محبت کی جس کا خمیازہ میری ماں کو بھگتنا پڑا؟ 1 سال تک میں نے اپنی ماں کو اذیت میں دیکھا ہے، میں چاہتے ہوئے بھی ان کے لیے کچھ نہیں کر سکی۔ اگر تم اذیت میں رہی ہو تو کم اذیت میں میں بھی نہیں رہا۔ غلط سراسر میری ہے، غلطی سراسر میری ہے، مجھے تم سے اتنا غافل نہیں ہونا چاہیے تھا، مگر پلیز مجھے معاف کر دو۔ وہ اس کے پاؤں کے قریب بیٹھتے ہوئے اس کے پاؤں پر ہاتھ رکھتے ہوئے بولا تھا، اور بسمہ نے تڑپ کر اس کے ہاتھ پیروں سے ہٹائے تھے۔ کیا کر رہے ہو؟ پلیز ارمان جاؤ یہاں سے، بسمہ رو دی تھی، اور ارمان نے اسے سینے سے لگا لیا تھا، اور بسمہ ایک دفعہ پھر سے ایسے دھاڑے مار مار کر رو رہی تھی جیسے آج اس کی ماں مری ہو۔ ارمان کی ایک ہی ضد تھی کہ وہ اس کو یہاں سے اپنے ساتھ لے جانا چاہتا ہے۔ بسمہ نے بڑی مشکل سے وہاں سے اسے بھیجا کہ اسے سوچ کر بتائے گی، اور ارمان چلا گیا تھا۔ وہ اتنا خوش تھا کہ بسمہ نے اسے معاف تو کر دیا تھا، اور پھر دوسرے دن سدرا آ گئی تھی، اور اس نے پورا دن لگا کر اسے اتنا زج کر دیا تھا کہ اب بسمہ کو آخرکار ماننا ہی پڑا تھا۔ اور پھر وہیں سے بسمہ کا نکاح ہوا، اور ارمان افندی سے اپنے ساتھ اپنے گھر لے آیا تھا، مگر وہ گھر نہیں جہاں پر وہ بچپن سے رہتا آیا تھا۔ یہ گھر اس نے اپنے لیے الگ خریدا تھا، جسے اس نے پہلے دن ہی بسمہ کے نام کر دیا تھا، یہاں تک کہ اس نے اپنے نام جائیداد میں سے شرعی حصہ جو بسمہ کا بنتا تھا وہ بھی اس کے نام کر چکا تھا، کہ خدا نخواستہ اگر اسے کچھ ہوتا تو اس کا باپ اور امامیہ تو اس کی بوٹیاں تک نوچ لیتے۔ بسمہ، یہ سب میں تمہاری سیکیورٹی کے لیے کر رہا ہوں، اگر کل کلاں کو میں مر بھی جاؤں تو تم ذلیل نہ ہو۔ اللہ نہ کرے۔ ارمان کیسی باتیں کرتے ہیں، ابھی تو ہماری زندگی شروع ہوئی ہے، مرنے مارنے کی باتیں تو نہ کریں، مریں آپ کے دشمن۔ اچھا چھوڑو، سب صرف اپنی باتیں کرتے ہیں۔ وہ اس کا ہاتھ پکڑے قریب کرتا ہوا بولا تھا۔ 1 سال وہ جتنی اذیت میں دونوں رہے تھے، اب ارمان اس کا اتنا خیال رکھ رہا تھا کہ اس نے بسمہ کو ہتھیلی کا چھالا بنایا ہوا تھا۔ ارمان افندی کا بس نہیں چلتا تھا کہ وہ بسمہ کے قدموں میں دنیا جہان کی خوشیاں ڈھیر کر دیتا۔ ارمان، میں بہت خوش ہوں آپ کے ساتھ، آپ میرے پاس ہیں، مجھے اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں چاہیے۔ وہ اسے اکثر ٹوک دیتی تھی، مگر بسمہ، میرے اندر جو ایک شرمساری ہے وہ ختم ہی نہیں ہوتی۔ تم پر جو مشکل وقت گزرا ہے اس کے اثرات کو زائل کرنا چاہتا ہوں۔ جو گزر گیا سو گزر گیا، گزرے ہوئے وقت کے بارے میں سوچیں گے تو اپنے حال اور مستقبل کو بھی خراب کر لیں گے۔ جو گزر گیا اسے بھول جائیں اور آنے والے کل کے لیے دعا کریں۔ یہ زندگی ہے، اس میں یہی کچھ چلتا رہتا ہے۔ کتنی سیانی ہو گئی ہے نا میری بسمہ، وہ اسے اپنے قریب کھینچتے ہوئے اس کے کندھے پر تھوڑی ٹکائے ہوئے بولا تھا۔ جی بالکل، میں چاہتی ہوں اب آپ بھی سیانے ہو جائیں۔ میرے پاس آپ کے لیے ایک گڈ نیوز ہے۔ گڈ نیوز؟ کون سی؟ وہ حیران ہوا تھا۔ آپ بابا بننے والے ہیں، وہ اس کے کان کے پاس سرگوشی کرتے ہوئے بولی تھی، اور ارمان نے اسے حیرت سے دیکھا تھا۔ میں بابا بننے والا ہوں اور تم مجھے اب بتا رہی ہو؟ اتنی بڑی خبر تم نے مجھ سے چھپائے کیوں؟ وہ منہ بناتے ہوئے بولا تھا۔ ایسا نہیں ہے، میں آج ہی ڈاکٹر کے پاس گئی تھی، یہ دیکھیں۔ وہ اسے رپورٹ دکھانے لگی تھی، اور ارمان تو خوشی سے چہکنے لگا تھا۔
وہ بسمہ کو گود میں اٹھائے گول گول گھمانے لگا۔ ارمان کیا کر رہے ہیں؟ چھوڑو مجھے، میں گر جاؤں گی۔ اس طرح کی اٹھ پٹانگ حرکتیں کرنا چھوڑ دیں، یہ میرے اور میرے بیبی کے لیے بالکل بھی ٹھیک نہیں۔ وہ اس سے دور ہوتی بولی۔ میرا بیبی؟ کیا مطلب ہے یہ؟ ہمارا بیبی ہے، ہم دونوں کا۔ اچھا بتاؤ نا ڈاکٹر نے کیا کہا؟ ایسا کرتے ہیں، میں نا پتہ کرتا ہوں اس شہر کا سب سے اچھا ڈاکٹر کون سا ہے، اس کے پاس تمہیں لے کر جاتا ہوں، اور پھر تم نے اپنا بہت سارا خیال رکھنا ہے۔ بلکہ ایسا کرتا ہوں، میں تمہارے لیے ایک نرس رکھ دیتا ہوں جو تمہارا خیال رکھے کہ میرے جانے کے بعد بھی کوئی مسئلہ نہ ہو۔ کیا ہو گیا آپ کو؟ دنیا کی ساری خواتین بچے پیدا کرتی ہیں، اس میں انوکھا کام نہیں ہے، اور پریگنینسی کو سر پر سوار تو بالکل بھی نہیں کرنا میں نے، سمجھے آپ؟ ارمان جتنا اس کا خیال رکھتا تھا وہ اتنا لاپرواہ رہتی تھی، کیونکہ ارمان نے اسے اتنا سر پر چڑھایا ہوا تھا کہ بسمہ کو اب کوفت ہونے لگتی تھی کبھی کبھار، مگر پھر وہ اللہ کا شکر ادا کرتی تھی۔ ان دونوں کو خوش دیکھ کر سدرا بھی بہت خوش تھی، خوشیاں جیسے ان پر ٹوٹ کر برسی تھیں۔ بسمہ اپنی پچھلی ساری اذیتیں ارمان کی محبت میں جیسے بھول ہی چکی تھی۔ ارمان کی محبت وقت کے ساتھ ساتھ بڑھتی ہی جا رہی تھی۔ بسمہ کو اب ایک اور فکر لاحق تھی کہ وہ عجیب سی موٹی ہوتی جا رہی تھی۔ ارمان دیکھیں، میں جتنی موٹی ہو رہی ہوں مجھے لگتا ہے مجھے جم جوائن کر لینا چاہیے۔ ارمان کو اس کی دماغی حالت پر شبہ ہوا۔ تم پاگل تو نہیں ہو گئی ہو جو جم جوائن کر لو گی؟ اور ویسے بھی تم مجھے ہر حال میں پیاری لگتی ہو، یہ ایسے گوبھی کا پھول بنی پیاری لگ رہی ہوں۔ وہ منہ پھلائے بول رہی تھی جب ارمان اس کی بات پر ہنسا۔ اچھا ٹھیک ہے، میری میٹنگ ہے، میں وہاں جا رہا ہوں، شام تک جلدی آ جاؤں گا، تیار رہنا، ہم کھانا باہر ہی کھائیں گے۔ وہ جو دوپہر تک آج گھر پر ہی تھا، بسمہ کو لگا تھا وہ نہیں جائے گا، مگر ایک ضروری میٹنگ کی وجہ سے اسے جانا پڑا تھا۔ وہ زیادہ تر اب گھر پر ہی رہتا تھا۔ بسمہ کے پاس وہ جلدی جلدی میٹنگ اٹینڈ کر کے گھر آیا تھا، مگر جب گھر آیا تو بسمہ کا نام و نشان بھی نہیں ملا۔ گھر کی حالت تہس نہس ہو چکی تھی، اس کے سارے ملازمین زخمی حالت میں بے ہوش ملے تھے۔ وہ حیران تھا یہ کس نے کیا تھا، وہ سمجھ سکتا تھا، مگر اسے یقین نہیں آ رہا تھا کہ اس کا باپ اتنا گر سکتا ہے۔ تبھی اس کا موبائل بجا تھا۔ بابا بابا، بسمہ کہاں ہے؟ ارے میرا بیٹا بڑا سمجھدار ہے۔ بابا یہ آپ غلط کر رہے ہیں میرے ساتھ، میں نے زیادتی نہیں کی، تم نے کی ہے۔ اس 2 ٹکے کی لڑکی کے لیے تم نے مجھے چھوڑ دیا ہے، اپنا خاندان چھوڑ دیا، تمہیں جو ٹھیک لگا تم نے وہ کیا، اب مجھے جو ٹھیک لگ رہا ہے میں نے وہ کیا۔ تمہارے پاس ایک ہی راستہ ہے بسمہ کو پانے کے لیے، باہر وکیل طلاق کے پیپر لیے کھڑا ہے، اسے طلاق دو، اور ادھر میں اس کو صحیح سلامت اس کے گھر بھیج دوں گا۔ ڈیفینس میں جتنے گھر کہوگے میں اس کے نام کرنے کو تیار ہوں، مگر تمہیں اس کے نام سے اپنا نام ہٹانا ہوگا۔ بابا ایسا کچھ نہیں کریں گے آپ، وہ ماں بننے والی ہے، پلیز بابا، نہ تمہارا بچہ بچے گا اور نہ ہی تمہاری بیوی بچے گی۔ بابا آپ ایسا کیسے کر سکتے ہیں، وہ آپ کا بھی تو خون ہے۔ وہ غصے میں چلا رہا تھا۔ تم نے مجھ سے میرا بچہ چھینا، میں تم سے تمہارا چھین رہا ہوں، تمہیں بھی پتہ چلے گا بیٹے سے دوری کسے کہتے ہیں۔ بابا آپ ایسا کچھ نہیں کریں گے، میں ایسا ہی کروں گا، تمہارے پاس ایک ہی راستہ ہے، بسمہ کو طلاق دو، تبھی میں اس کی زندگی بخشوں گا، ورنہ وہ میری گن پوائنٹ پر ہے۔ بابا پلیز، وہ چلایا تھا، مگر فون ڈسکنیکٹ ہو چکا تھا۔ وہ باہر نکلا تھا تو باہر وکیل گاڑی سے نکل کر اس کی طرف بڑھ رہا تھا۔ یہ نہیں ہو سکتا، میں ایسا کبھی نہیں کروں گا۔ وہ دوبارہ سے باپ کو کال ملانے لگا تھا، تب ہی نعمان خان کی کال آئی تھی۔ یہ اس کے باپ کا ایک خاص بندہ تھا۔ اس نے جلدی سے نعمان خان کی کال ریسیو کی تھی۔ ہاں خان، بولو کیا تکلیف ہے اب تجھے؟ باس، آپ کے بابا نے آپ کی بیوی کو کہاں رکھا ہوا ہے؟ میں آپ کو لوکیشن سینڈ کر رہا ہوں، مجھ سے یہ ظلم نہیں دیکھا جا رہا، میں آپ کے باپ کی نوکری کو بھی چھوڑ کر جا رہا ہوں، اگر آپ کچھ کر سکتے ہیں تو کر لیں، میں بس اتنا ہی کر سکتا ہوں، یہاں پر بہت زیادہ گارڈز ہیں۔ تمہارا شکریہ نعمان خان، میں تمہارا یہ احسان ہمیشہ یاد رکھوں گا۔ نعمان نے ارمان کو لوکیشن سینڈ کر دی تھی۔ نعمان نے فوراً اپنے ڈی ایس پی دوست کو مدد کے لیے پکارا تھا۔ ارمان لوکیشن پر پہنچ چکا تھا، پولیس ابھی راستے میں تھی۔ بسمہ کو اس کے باپ نے رسیوں سے جکڑا ہوا تھا اور پاس ہی وہ کرسی پر بیٹھے ہوئے تھے، جبکہ مامیاں بھی وہیں پر موجود تھی۔ ارمان چلتا ہوا بسمہ کے پاس آیا تھا۔ گارڈز اس کی طرف بڑھے تو عرفان افندی نے انہیں منع کر دیا تھا۔ یہ کیا ہی کر لے گا اس وقت، چھوڑ دو اسے اس کے حال پر۔ ارمان نے آگے بڑھ کر بسمہ کو رسیوں سے آزاد کیا تھا۔ تم اسے یہاں سے لے جا تو نہیں سکتے، اس کے بابا تنزیہ ہنسے تھے۔ میں اسے لے جا کر دکھاؤں گا آپ کو، اگر یہ نہیں جائے گی تو پھر آپ کا بیٹا بھی نہیں جائے گا۔ اس نے بندوق نکال کر اپنی کنپٹی پر رکھ لی۔ تم کیا کر رہے ہو ارمان، پاگل ہو؟ آپ کو پتہ ہے بابا، میں جو کہتا ہوں میں کر کے دکھاتا ہوں۔
اگر بسمہ کو کچھ ہوا تو بچوں گا میں بھی نہیں۔ ارمان بسمہ کو لے کر ایک پلر کی اوٹ میں ہوا تھا۔ عرفان افندی کو سمجھ نہیں آئی تھی یہ کیا ہو رہا ہے۔ پولیس آ چکی تھی۔ سارے گارڈز پولیس کی طرف بڑھے تھے جن کو پولیس کی بھاری نفری نے منٹوں میں نیچے مار گرایا تھا۔ امامیہ جو سب کچھ اپنی آنکھوں سے دیکھ رہی تھی، اس نے اپنی بندوق سے ارمان کا نشانہ لیا تھا۔ گولی ارمان کے سینے کے نشانے پر تھی۔ چند سیکنڈ میں ارمان کی زندگی ختم ہونے والی تھی۔ عرفان افندی چلائے، امامیہ نہیں انکل، اگر یہ میرا نہیں تو میں اسے کسی کا بھی نہیں ہونے دوں گی۔ بکواس بند کرو، وہ میرا بیٹا ہے۔ آپ کا بیٹا ہے تو میں کیا کروں؟ عرفان افندی بھاگتے ہوئے آئے تھے اور ارمان کے سامنے آ کھڑے ہوئے تھے۔ تب تک امامیہ گولی چلا چکی تھی اور عرفان افندی کے سینے کو چیرتی ہوئی گولی ان کی زندگی کو ختم کر چکی تھی۔ پولیس نے فوراً ہی ایکشن لیا تھا اور امامیہ کو گولیوں کی بچھاڑ سے مار گرایا تھا۔ بابا، ارمان بھاگا تھا مگر وہ موقع پر دم توڑ گئے تھے۔ ارمان باپ کی لاش کو خون میں لت پت دیکھ کر پاگل ہو گیا تھا۔ کوئی ایمبولینس کو بلائے، وہ ہذیانی انداز میں چلایا تھا۔ ایمبولینس آ چکی تھی۔ عرفان افندی کو ہسپتال لے جایا گیا تھا مگر وہ تو وہیں پر مر چکا تھا۔ ارمان کی ضد تھی وہ اپنے باپ کو ہسپتال لے کر جائے اور پھر باپ کی لاش سے لپٹ کر دھاڑے مار مار کر رویا تھا۔ بسمہ کا بی پی بہت لو ہو گیا تھا، اس لیے وہ بھی ہسپتال میں ہی ایڈمٹ تھی۔ اس کی ملازمہ اس کے پاس تھی۔ ملازمہ کے بتانے پر اسے علم ہوا تھا کہ اس کا سسر جان سے جا چکا ہے۔ ارمان کہاں ہے؟ وہ تو گھر چلے گئے ہیں میت کو لے کر۔ انہوں نے ہمیں آپ کے پاس رکنے کو بولا تھا۔ نہیں، تم مجھے اٹھاؤ، ہم بھی گھر چلتے ہیں۔ مگر میم، آپ کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے۔ بھاڑ میں گئی طبیعت، مجھے اس وقت ارمان کے پاس ہونا چاہیے۔ ارمان اپنے بابا کو اپنے آبائی گھر میں لے آیا تھا۔ بسمہ بھی وہیں آ گئی تھی۔ اسے ارمان کہیں بھی نظر نہیں آیا تھا۔ تدفین کے بعد وہ مہمانوں میں مصروف تھا۔ رات 1 بجے کے قریب وہ گھر کے اندر داخل ہوا۔ بسمہ لاؤنج میں بیٹھی اس کا انتظار کر رہی تھی۔ تم یہاں کیوں بیٹھی ہو؟ کمرے میں جا کر آرام کرو، تمہاری طبیعت ٹھیک نہیں ہے۔ ارمان کی آنکھیں سرخ تھیں۔ بسمہ کو لگا تھا جیسے وہ ضبط کے آخری مراحل میں ہے۔ ارمان اس کا ہاتھ پکڑے اسے اپنے ساتھ کمرے میں لے آیا تھا۔ دوائی لی تم نے؟ نہیں کھائی ہوگی دوائی، چلو تم بیٹھو، میں تمہارے لیے دودھ لے کر آتا ہوں، پھر دوائی دیتا ہوں۔ وہ واپس مڑا تھا جب بسمہ نے اس کا ہاتھ پکڑا تھا۔ ارمان اسے نظریں نہیں ملا پا رہا تھا۔ بسمہ نے اس کا ہاتھ پکڑ کر اسے اپنے سامنے ہی بیڈ پر بٹھا لیا تھا اور اس کے چہرے کو اپنے دونوں ہاتھوں میں لیا تھا۔ ارمان، آپ رو کیوں نہیں رہے؟ اور ارمان نے اسے حیرت سے دیکھا۔ کیا مطلب ہے میں رو کیوں نہیں رہا؟ وہ غائب دماغی سے بول رہا تھا۔ ارمان، آپ کے بابا فوت ہوئے ہیں، وہ آپ کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے چھوڑ کر جا چکے ہیں اور آپ نے ایک آنسو تک نہیں بہایا۔ کوئی اتنا مضبوط کیسے ہو سکتا ہے؟ ارمان، آپ کا باپ مرا ہے اور باپ کی موت پر تو دھاڑے مار مار کر رونا چاہیے نا، تو آپ کیوں نہیں رو رہے؟ اور یہیں پر جیسے اس کا ضبط جواب دے گیا تھا۔ بسمہ کے سامنے شدت سے رویا۔ بسمہ نے ارمان کو اپنے گلے سے لگا لیا تھا۔ وہ اس کے بالوں کو سہلانے لگی تھی۔ میرے بابا کو معاف کر دینا بسمہ، مجھے پتہ ہے انہوں نے تمہارے ساتھ اور آنٹی کے ساتھ بہت ظلم کیا ہے، مگر پلیز۔ وہ کافی دیر تک رو لینے کے بعد بسمہ سے دور ہوا تھا اور ہچکیوں میں اس کے ساتھ ہاتھ جوڑتے روتے ہوئے بولا تھا، اور بسمہ نے اس کے جڑے ہاتھوں کو جھک کر چوم لیا تھا۔ ایسے نہ بولیے ارمان، میں نے آپ کے بابا کو اللہ کی رضا کے لیے معاف کیا۔ اللہ پاک ان کی اگلی منازل آسان فرمائے اور ان کو جنت میں جگہ دے۔ آپ کے بابا میرے لیے اپنے بابا کی طرح ہیں، میرے دل میں ان کے لیے کوئی شکوہ نہیں ہے۔ میں نے ان کو اس دن معاف کر دیا تھا جس دن میں نے آپ سے نکاح کیا تھا۔ آپ خود کو اذیت مت دیں۔ میں 1.5 سال سے بابا سے بات نہیں کر رہا تھا، میں ان سے ناراض تھا، مگر اب میرا دل کرتا ہے وہ کہیں سے آ جائیں، مجھ سے ڈھیروں باتیں کریں۔ وہ نفرت میں اتنا آگے کیوں بڑھ گئے؟ میں اپنے بیٹے کو ہی بھول گئے۔ ارمان پلیز، اب آپ ایسی باتیں کریں گے تو آپ اپنی تکلیف کو مزید بڑھائیں گے۔ جو ہوا بھول جائیں اور ان کے لیے دعا کریں۔ اب ان کو آپ کی دعاؤں کی اشد ضرورت ہے۔ تم میری زندگی کی کوئی نیکی ہو جس کے بدلے میں اللہ نے تمہارا ساتھ مجھے عطا کیا ہے۔ تمہارا دل بہت بڑا ہے۔ وہ اس کی گود میں سر رکھے آہستہ سے بولا تھا اور بسمہ نے جھک کر اس کے بالوں پر اپنے لب رکھ دیے تھے۔ آپ خود بھی بہت اچھے ہیں ارمان، آپ کا دل بہت پیارا ہے۔ وہ دونوں ہی بہت خوبصورت دل کے مالک تھے، اور کاش اس کے بابا یہ بات سمجھ جاتے تو آج وہ ان کے درمیان ہوتے۔ ارمان یہ بات بس سوچ کر رہ گیا تھا۔ بسمہ اس کے بالوں کو سہلا رہی تھی اور وہ وہیں پر اس کی گود میں ہی سو گیا۔
یہ کہانی صرف محبت کی نہیں بلکہ اعتماد، غلط فہمی اور انسان کے رویوں کے انجام کی عکاسی کرتی ہے۔ ارمان افندی کا کردار شروع میں ایک ایسی غلطی کرتا ہے جو اکثر رشتوں کو توڑ دیتی ہے۔ وہ حقیقت جاننے کی کوشش کیے بغیر بسمہ پر شک کر لیتا ہے اور اس کے سخت الفاظ ایک بے قصور انسان کے دل کو گہرا زخم دے جاتے ہیں۔ مگر اس کے کردار کی خوبصورتی یہ ہے کہ جب اسے اپنی غلطی کا احساس ہوتا ہے تو وہ اپنی انا کے بجائے ندامت، محبت اور اصلاح کا راستہ اختیار کرتا ہے۔ بسمہ ایک مضبوط، خوددار اور صبر کرنے والی لڑکی کے طور پر سامنے آتی ہے جس نے تکلیف، ناانصافی اور تنہائی کے باوجود اپنے وقار کو نہیں چھوڑا۔ البتہ اس کی خاموشی اور سب کچھ اکیلے برداشت کرنا یہ سبق بھی دیتی ہے کہ کبھی کبھی سچ بروقت بیان کرنا ضروری ہوتا ہے تاکہ غلط فہمیاں زندگی تباہ نہ کر دیں۔ سدرا کا کردار ایک مخلص دوست کا ہے جو سچ کو سامنے لائے اور حق کا ساتھ دینے کی مثال بنتی ہے، جبکہ وہ کردار جو حسد، طاقت اور ضد میں ظلم کرتے ہیں یہ دکھاتے ہیں کہ انسان کی حیثیت دولت سے نہیں بلکہ دل اور کردار سے پہچانی جاتی ہے۔ اس کہانی کا اصل پیغام یہ ہے کہ کسی کی بات سنے بغیر فیصلہ نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ ایک لمحے کا شک برسوں کی اذیت بن سکتا ہے۔ معافی دل کو آزاد کرتی ہے، مگر معافی سے پہلے اپنی غلطی کو ماننا ضروری ہے۔ سچی محبت وہی ہے جو آزمائش کے بعد بھی احترام، بھروسے اور ذمہ داری کے ساتھ قائم رہے۔ اور آپ کو یہ کہانی کیسی لگی؟ پڑھ کر اپنی رائے کا اظہار کیجیے گا اور چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ شکریہ۔